السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں بھی کہ وہ کیا ہوتے ہیں اخلاق، اچھے اخلاق، اور پھر ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم اس پہ چلیں بھی اور چلائیں ہمیں اس کے اوپر، اور پھر ہمیں جنت تک پہنچا بھی دیں کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا ثمرہ بھی دیکھیں، اس کا فروٹ، اس سے فائدہ اٹھائیں. بسم اللہ. اچھا جی، آج ہمارا بہت ہی پیارا جو ہے نا ٹاپک ہے مزاح کا، اور یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ایک جو فیکٹر ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی بیلنسڈ ہو، بہت زیادہ خشک مزاجی ترش روئی نہ ہو، بہت سیریسنس نہ ہو، ویل بیلنسڈ ہو. اب وہ کیسے ہوگی؟ کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں، اور افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، ہمارے حالات بدلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھیں کہ ہم بالکل ہی وہ نہ ہو جائیں، سیریس نہ ہو جائیں، اور زندگی میں تھوڑا سا رونق رکھیں، خوشی کی کوئی رمق، کوئی مسکراہٹ. اب اس دن ہمارا خطبے میں شیخ بات کر رہے تھے کہ وہ اسلامک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے بچوں سے پوچھتا ہوں، جب بچے انٹرویو کے لیے آتے ہیں ہائی اسکول کے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈفرنٹ کوشچن، تو ان میں ایک کوشچن ہوتا ہے ہو از یور رول ماڈل. تو وہ آئیں بائیں شائیں ہو جاتے ہیں. دے ڈونٹ نو واٹ از اے رول ماڈل. اوکے، آئی ڈونٹ نیڈ اے رول ماڈل، آئی ایم مائی اون رول ماڈل. ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ رول ماڈل ہے کیا چیز. کیا یہ چیز ہم سب کو پتا ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی طرف دیکھ کے میں یہ چاہتی ہوں، دل سے میرے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ میں ان جیسی ہوں. تو آپ دنیا کے کسی بھی، جیسے وہ بتا رہے تھے کہ بچے، اور میں خود بھی دیکھتی ہوں، بچوں سے پوچھے نا کہ آپ کا کون، اگر تو ان کو سمجھ آ گئی کہ رول ماڈل کیا ہوتا ہے، پہلے تو سمجھ آتی کو نہیں، اور اگر آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ سیلیبریٹی، یہ پلیئر، یہ فٹ بال کا پلیئر، یہ کرکٹ کا پلیئر، یہ اس کا پلیئر. تو آپ دیکھتے ہو، آپ ان سے پوچھتے ہو کہ یو نو وٹ، رول ماڈل کون ہوتا ہے جس کی پرسنالٹی کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیز آر دا پیپل، دے مائٹ بی پلئنگ دیئر اسپورٹ ویل، بٹ ان دیئر کیریکٹر دے مائٹ ناٹ بی دا پرفیکٹ پرسن. آپ کو تو رول ماڈل وہ چاہیے، اگر آپ اپنی اسپورٹ کھیلنے کے لیے رول ماڈل کے، مجھے اسپورٹ کے طور پر یہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ اس جیسی اسپورٹ میں کھیلنا چاہتا ہوں، تو بس ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو اپنا رول ماڈل زندگی کے لیے بناتے ہیں تو پھر اس کا کیریکٹر بھی ہونا چاہیے نا. بیہائنڈ دا سینس واٹ از دیئر کیریکٹر؟ دے لائی، دے چیٹ، دے یوز ابیوسو لینگویج. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ فار آور سیلوز. ہمیں نہیں چاہیے یہ چیز. ہمیں تو وہ چاہیے جو سامنے لوگوں کے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی ایک ایسی پرسنالٹی کا مالک ہو کہ جو اس قابل ہو کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارا رول ماڈل. تو میں بچوں سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا دیکھو بھائی، رول ماڈل بننا کوئی آسان بات نہیں ہے. میری بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ مما آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. In my life, I used to think that
My my mom was my role model and my dad was my role model because I looked up to them because they were um what do you say दूसरों को तरजीह देते थे अपने ऊपर, लोगों से मोहब्बत करते थे, खुद तकलीफ उठा के लोगों के लिए आसानी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ज़िंदगी अपने अम्मी-अब्बू को ऐसे ही देखा। लेकिन फिर भी वो एक आम ह्यूमन बीइंग थे। हर जैसे हर ह्यूमन बीइंग के बीच में वीकनेसेस होती हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी थीं। सो अ, कुछ मामलात में हम अपने माँ-बाप को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं कि क्योंकि वो हमारे करीबी तरीन होते हैं और हमको इल्म नहीं होता कि उनके अलावा किसको रोल मॉडल बनाएँ। लेकिन जब आप इल्म हासिल कर लेते हैं तो आपको इतना क्लियर कट पता चल जाता है कि आई नीड टू हैव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ माय रोल मॉडल। Because no matter what happens in my life, that is the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. किसी भी सिचुएशन में मैं पढ़ती हूँ, मुझे अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ बढ़ती हूँ और देखना चाहती हूँ, तो मुझे उधर से आंसर मिल जाता है। और ये कितनी प्यारी बात है कि घर के बाहर के लोगों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गवाही दी थी, घर के लोगों ने भी वही गवाही दी। अगर अगर हम कहें ना कि जो लोग घर के बाहर के लोग हैं वो कहते हैं आप तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही और घर वालों से पूछे तो वो कहते हैं हमारे से जो लोग आपको अच्छा कहते हैं हमारी तरफ करो उनको, हम बताते हैं कि आप लोग कैसी हो। हम्म। सुभान अल्लाह, यानी वो गवाही मैच नहीं करेगी ना, क्योंकि घर वाले कुछ और कहेंगे, बाहर वाले कुछ और कहेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी होती है, ऐसी है कि आप देखें कि अंदर बाहर एक जैसी, एंड इट इट वाज अ हार्ड थिंग। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप रिलैक्स हो जाते हैं और जहां आप समझते हैं कोई आपको नहीं देख रहा, वहां आप जो मर्जी है करें। तो टू बी द सेम पर्सन इन योर हाउस के लोगों को यानी एक जैसा लगे आपका बाहर अंदर, वो बहुत मुश्किल है। रोल मॉडल बनना बहुत मुश्किल है। आप कहते रहते हैं कि देखिए बेटा गुस्सा नहीं करे, लेकिन फिर आपको गुस्सा आ जाता है। आप दूसरों को ये तलकीन कर रहे होते हैं तो फिर आपको भी आ जाता है। अब कहते हैं ऊंचा नहीं बोलना, आपके मुंह से ऊंची आवाज निकल जाती है। तो रोल मॉडल वही होता है। हम बहुत प्यारी बात शेख ने की थी, उन्होंने कहा कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एट होम विद आवर किड्स, कि हमारा रोल मॉडल कौन है। और होना चाहिए, डेफिनेटली ये डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। तो अब जब ये मिजाह की बात आएगी ना, अल मिजाह, हम मजाक कहते हैं ना उर्दू में, अल मिजाह, मिजाह ह्यूमर को कहते हैं, दिल लगी को, ऐसी बात जिससे मुस्कुराहट आ जाए, जिससे दिल खुश हो जाए, उसको मिजाह कहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि सीरियस से सीरियस मैटर में भी आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा था कि वो कैसे। अब ये वो जगह है जहां पर इंसान रिलैक्स होता है और मजाक की बात होती है और दिल लगी होती है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस तरह गाइड करते हैं कि द रियल वे टू हैव ह्यूमर और मिजाह कैसे हो सकता है। ठीक है ना? तो قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाराजगी से बचो, अल्लाह की पसंद के काम करो। और क्या करो इसके साथ, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और बात करो तो सीधी। सदीदा का मतलब है कि जैसी होनी चाहिए वैसे, जैसे कहते हैं ना कि अगर कहें ना तीर सदीद, सही जगह पर लगना, जैसी बात होनी चाहिए वैसी ही करो, सीधी-सीधी बात। तो जो बंदा अल्लाह ताला के इस हुक्म पे चलता है, वो ताने से, लोगों के दिल दुखाने से, तंज से, टेढ़ी बातों से बचता है। उसकी ज़ुबान से ज़हर नहीं उगलता, तेज़ाब नहीं उगलता वो, कि जिसको टच कर जाए उसको भुस्सन भस्म करके रख दे। नहीं, सीधी-सीधी बात अच्छे तरीके से, हिकमत के साथ, अदल के साथ करता है।
تو اب جب وہ قولن سدیدہ کرے گا تو پھر مذاق میں بھی قولن سدیدہ کرے گا. یعنی قولن سدیدہ میں یہ بھی ہے، سچ بول رہا ہے، بھلی بات کر رہا ہے، اصلاح کی بات کر رہا ہے. ام، آ، م- م- یعنی اس کی بات میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں. تو اب جب وہ مزاح بھی کرے گا نا، اس میں بھی وہ ٹیڑھ پن نہیں کرے گا. اچھا. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا قالو کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکا تداعبنا، کہ آپ بھی دل لگی کرتے ہیں، کافی آپ بھی مذاق کی بات کرتے ہیں. قال انی لا اقول الا حقا، انہوں نے کہا میں سچ کے سوا اور حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا. یعنی اس دل لگی میں بھی میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بات کروں گا. یہ نہیں کہ ہم دل لگی میں یا مزاق کی بات ہو رہی ہے تو اب میں بالکل اپنے دین کو، ایمان کو سائڈ پر رکھ دوں اور اب میں سمجھوں کہ اب میرا ریلیکسیشن ٹائم ہے. جیسے عورتیں کہتی ہیں نا کہ قرآن پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، اچھا چلو اب میرا ریلیکسیشن ٹائم ہے، اب میں مووی دیکھوں گی. ایکسکیوز می، آپ نے ان سارا کا کباڑا کرنا ہے جو آپ نے کام کیے ہیں، جو آپ نے نیکی کے کام کیے ہیں یا تسبیح کی ہے، جو کچھ بھی کیا یا روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے نہیں کر سکتے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں ایسا ہی کام کرے گا جو اللہ کو خوش کرنے والا ہوگا. وہ کہیں پر بھی ریلیکس ہو کے اپنی حدوں سے باہر نہیں جاتا. تو مزاح کے دوران بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے ادب آداب اور اللہ تعالیٰ کی تقوی کو سائڈ پر رکھیں اور پھر ہیومر میں آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں، کسی کی نقل اتار رہے ہیں، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا جھوٹ بول رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور نہ اس چیز کو انہوں نے پسند کیا اور منع کیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. پیچھے آپ نے پڑھا ہے اپنے چیپٹر کے بیچ میں کہ پھر انسان کی عزت، اس کا وقار، اس کا اعتبار چلا جاتا ہے. لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ کہتی ہیں یہ مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ویسے بھی جھوٹ بولتا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، ہاں دل لگی تو کرتا ہوں، مزاح تو کرتا ہوں، لیکن کیا جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ جو بیلنس پرسنالٹی میں نے آپ کو کہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم بالکل یہ ڈرائی قسم کے نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس بیٹھے تو کئی پاس ادھر سے سیریسنس کے دریا بہ رہے ہیں، اور نہ اتنا مسخری پن کا ہم مظہر بن جائیں کہ ہم جائیں تو لوگ کہیں چلو جی ہمارا مسخرہ آ گیا، بس اب ہم ہنستے ہی رہیں گے، ہنستے ہی رہیں گے، کہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کے لیے ہم فراہم کریں. لیکن اس کے بیچ کے درمیان میں ایک چیز ہے، وہ صلاحیت جو ایک پسندیدہ مزاج ہوتی ہے اور جو فریش کر دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا تھا نا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی کو خوش کر دو. اب یہ خوش کر دینے میں یہ نہیں کہ آپ ایگزیجریشن کر دیں، آپ اس کی خوشامد کر دیں، جھوٹی بات سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. نہیں، آپ سچ بول کر بھی کسی کو خوش کر سکتے ہیں. آپ اچھی بات کر کے، ایسے اچھا رویہ، اچھے مزاج کی کوئی بات کر کے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کچھ مثالیں. زومانی الفاظ نہیں بولتے، جھوٹی باتیں نہیں کرتے، لطیفے میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ڈرٹی جوکس نہیں کرتے، گندی اور فحش زبان نہیں استعمال کرتے. خیر کی بات، بس مومن سے نا خیر ہی نکلتی ہے. یہ بات ہے. وہ چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، فکر کا موقع ہو، بے فکری کا موقع ہو، وہ اس سے خیر ہی خیر نکلتی ہے. اگر آپ نے یہ ارادہ دل میں کر لیا نا اور دعا کر لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پاس جو بھی آئے
میرے ساتھ جو معاملہ کرے، میرے ساتھ کوئی بات بھی کرے، میری طرف دیکھے بھی، اللہ اس کو خیر پہنچانا، مجھے خیر کا سورس بنا دینا، ایسے کہ مجھ سے خیر ہی پھوٹے، کسی کو میرے سے تکلیف نہ ہو۔ یہ جو دعا بھی آپ پڑھتے ہیں نا صبح شام کی دعاؤں میں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة لا اله الا انت رب كل شيء ومليك اعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركي وان اقترف على نفسي سوءا واجره الى مسلم، کہ میں کوئی نقصان اپنی ذات کو پہنچاؤں یا اس کو اٹھا کے اپنے بھائی مسلمان کسی کی طرف لے جاؤں اس نقصان کو۔ تو ہم صبح یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ اگر کانشیسلی مانگے، کتنے مزے کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں اور نہ میں کسی کو، اپنے بھائی کو، مسلمان کو کوئی ایسی تکلیف دو۔ صحیح؟ تو اب ساری مثالیں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دل لگی کرتے تھے، جیسے ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس طرح کا مزاح کر لیں اور مسکرائیں، زندگی میں ہنسیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے بچے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس نہیں، باتیں کرنے دیں ان کو، ہنسنے کھیلنے دیں، اور پھر ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے تھاٹ فلنس ان کی جاگ جائے۔ اچھا، اب کیا ہے اگلی حدیث؟ عن سماک بن حرب قال، سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قلت لجابر بن سمرۃ، let me see if he's a انہوں نے جابر بن سمرہ سے پوچھا، اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے سماک جو ہیں وہ تابعین میں سے ہوں گے کیونکہ وہ صحابی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگی، اکنت تجالسو، کیا تھے آپ بیٹھا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، کثیرن، بڑی دفعہ بیٹھتے تھے، بڑی دفعہ ہم ان کے ساتھ مجلس میں ہوتے تھے۔ کان لا یقوم من مصلاہ الذی یصلی فیہ الصبح، کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے اپنے نماز پڑھنے کی جگہ سے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، فاذا طلعت قام، پھر جب وہ طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہوتے، اور یعنی اپنی اشراق کی نماز پڑھتے۔ وہ کانوا یتحدثون، اور تھے وہ لوگ باتیں کیا کرتے، فیاخذون، پھر وہ کون سی باتیں کرتے؟ فیاخذون فی امر الجاہلیہ، اپنی جاہلیت کے دور کی باتیں کرتے کہ جب اسلام سے پہلے ہم کیا 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 کرتے تھے۔ فیضحکون، پھر وہ ہنسا کرتے۔ ضحک کا کس کو کہتے ہیں؟ انہو کیا آیت ہے؟ انہو اضحک و ابکا، کہ ہنسنے کو کہتے ہیں نا ضحک، تو وہ یضحکون، وہ ہنسا کرتے جس میں ان کی آواز نکلتی، وَيَتَبَسَّمُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے۔ یہاں پر یہ بھی فرق پتا چل رہا ہے کہ مزاح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کو انجوائے کرتے تھے، وہ تبسم کیا کرتے تھے، آواز کے بغیر ہنسنا، مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور صحابہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ فَيَضْحَكُونَ، وہ ہنس رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہنسی میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آواز بہت نہ نکلے۔ ابھی ہم کسی اس میں گئے تھے، مجھے ایک دم بات یاد آ گئی، ہنسی میں تو میری بھی آواز نکل جاتی لیکن اتنی اونچی نہیں۔ کیا ہوا کہ ہم یہاں لیونگ آرٹس سینٹر ہے، وہاں پر کسی اسکول کا اینوئل فنکشن تھا، اٹ واز آن اے بگ ہال، اور بچوں کا فنکشن تھا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کی اتنی گلیچز ہوتی ہیں، ادھر بچہ بھاگ گیا، ادھر امی ابو کو ایسے ایسے ویو کر رہا ہے اپنے پرفارمنس کے دوران، بچے کتنی ساری غلطیاں کر دیتے ہیں نا۔ تو کہیں پر ان سے کوئی بچوں سے غلطی ہو گئی ان کے اسکٹ کے دوران یا کچھ، اور ہمارے پیچھے اندھیرا تھا نا، وہ ہال کے بیچ میں تو اندھیرا ہوتا ہے، اسٹیج پہ روشنی ہوتی، کوئی عورت اتنی زور زور سے ہنسنے لگی، اتنی زور زور سے ہنسنے لگی، اب یہ نہ سمجھ آئے کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ والے لوگ اس کو کیوں نہیں روک رہے۔ ہنسی آتی ہے، دے already told you that there is
there's a door behind you. If you don't think that you will be able to stop, then you go out. Because बच्चों को वो हतक लगती है कि उनसे अगर गलती हो गई है और आप इतनी जोर-जोर से हँस रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो उससे भी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे। बट शी वुडन्ट स्टॉप। अल्लाह बेहतर जाने के कौन था उनके साथ बैठा हुआ जो उनको रोक नहीं रहा था। लाइन में से भी किसी ने नहीं रोका। अगर मैं होती तो मैं रोक देती, लेकिन शी वाज़ टू फार अवे फ्रॉम मी। तो आवाज़ के साथ हँसना अ अ, पसंदीदा नहीं है। ठीक है, मुस्कुराना चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि साहबा कहते हैं कि मुस्कुराते थे और उनकी दाढ़ें नज़र आने लग जाती। जब बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो पीछे यानी पूरा मुँह जैसे खुल सा जाता था और पीछे की दाढ़ें भी नज़र आती थी। लेकिन बहुत ऊँची आवाज़ में नहीं हँसते थे। अच्छा, अब इस हदीस से हमको कितनी चीज़ें पता चलती हैं। एक ये कि नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज़ की जगह पे बैठना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हटते थे उस जगह से जहाँ पर उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, यहाँ तक कि सूरज निकला था। वहाँ पे बैठ के तस्बीहात करके, जैसे किसी ने पूछा ना कि तस्बीह जो है ना सुबह की मिस हो जाती है। ये जो सुबह शाम की दुआएँ हैं, नहीं पढ़ी जाती। तो अगर तो आपके पास टाइम है, इफ यू आर नॉट अ यंग मदर or if you are not a student who has to go to school or get ready and you don't have time, अगर ऐसे कुछ मसला नहीं है तो बैठे रहें और आराम से जम के टोटल 10 से 12 मिनट लगते हैं कि आपकी दुआएं और फिनिश हो जाएंगी। और अगर आपने 15 मिनट लगा दिए तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह भी हो जाएगी और आपकी दुआएं फिनिश हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने फौरन नमाज के बाद, क्योंकि जब तक आप बैठे रहते हैं ना फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं, जब तक कि उस बंदे या वो बंदा उधर से उठ नहीं जाता या उसका वुज़ू नहीं टूट जाता। वुज़ू टूटता है तो फौरन जो है ना आपने वुज़ू दोबारा करना होता है। तो अ, ये बात हमने पक्की पकड़ लेनी है कि नमाज़ के बाद अपनी तस्बीहात पे जम जाएँ। एक हदीस मिलती है 33 टाइम्स और 34 टाइम्स। हुँ? ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। और एक और हदीस मिलती है कि अगर कोई ऐसा टाइम है जब आपको बहुत जल्दी है तो 10-10 दफ़ा भी पढ़ लें ये चीज़ें। तो भी आपने उठना नहीं है, आपने वो काम करके करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अजर का वक़्त होता है, आपके सवाब का वक़्त होता है, आपकी एन्जॉयमेंट का वक़्त होता है कि अब आप दुआ माँगेंगे अल्लाह ताला की तारीफ़ करके और वो कबूल होगी, आपके इनाम का वक़्त है। किधर भागे जा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर बैठे रहते थे जब तक कि सूरज नहीं आता। और जब सूरज निकल आता था तो फिर क्या करते थे? फिर इश्राक पढ़ते थे। उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बातचीत किया करते थे और रिलैक्स होके उनकी बातें सुना करते थे। हुँ? और वो क्या बातें करते थे? आम बातें, ये नहीं कि बहुत सीरियस टॉपिक्स के ऊपर। अब अच्छा पता है क्या होता है? मैं अक्सर और बेशतर नोटिस करती हूँ, मैं खुद भी ये गलती किया करती थी, लेकिन अब नहीं मैं करती है, कि हमारी टीचर जब पढ़ाती है ना, तो फिर जब वो आम कोई फंक्शन होता है, जो ईद का होता है या कुछ भी होता है, तो बड़ी सीरियस सीरियस से क्वेश्चन करते हैं उनसे, बड़े सीरियस होने की कोशिश करते हैं, बड़े डीप किस्म के नुक्ते लेकर आते हैं। नहीं, वो टाइम रिलैक्स होने का है। कोई अपनी कहानी सुनाए, कोई अपना वाकया ऐसा सुनाए जिस पे मुस्कुराहट आ जाए, जिस पे लोग एन्जॉय करें, कोई डिफरेंट बातें करें कि जिसकी वजह से मतलब सीरियस ना हो जो, तो फिर मज़ा आता है ना उसको भी, जो सीरियसली आपको पढ़ाता रहता है। अब ये टाइम है कि सब रिलैक्स हो जाएँ और कोई ऐसी बात करें जिससे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिलियत की दौर की बात एक सहाबी बता रहे थे, तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे बुत ने एक सफ़र में बड़ा फ़ायदा दिया। तो अब देखें कि बुत फ़ायदे की चीज़ तो नहीं ना होता, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही कि एकदम लोगों के कान खड़े हो गए ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, हाँ जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जौ का अपने पास जो वो उनके पास जो ग्रेन था ना, जो जौ थी, उसका कहते हैं मैंने बुत बनाया और जब मुझे भूख लगी तो मैंने उसको तोड़-ताड़ के खा लिया। तो और सारे खूब हँसे इस बात पे और मुस्कुराहट, यानी इसमें क्या हो गया, म एक मज़ाक का पहलू भी आ गया और बुत की हतक भी हो गई कि वो इस काबिल ही नहीं था कि अपने आप को बचा सकता है, इन्होंने उठा के उसी को खा लिया।
اسی کی عبادت کرتے تھے اور اسی کو کھا لیا اور اس نے کچھ بھی نہ کیا کہ ہائے مجھے نہ کھاؤ. تو یہ ایک ایسی بات تھی جس پہ سارے صحابہ خوب انہوں نے انجوائے کیا اس مذاق کو. تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اور صحابہ پتہ کیا کرتے تھے, جیسے یہ میلن نہیں ہوتا, میلن کو اٹھا کے جیسے کیچ کیچ کھیلتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکتے تھے, یا ان کے چھلکوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے کہ جب کھا لیتے تھے تو اس کو ایک دوسرے کی طرف پھینکتے تھے. دیٹ از اے کائنڈ آف گیم جس میں ہنسی آتی ہے, جس میں اسمائل آتی ہے, جس میں ریلیکس ہوتا ہے بندہ کہ وہ تم نے کیچ پکڑا کہ نہیں پکڑا, وہ تمہیں لگی کہ نہیں. تو یعنی ان کی زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جس پہ وہ مسکراتے تھے. ایک کتاب ہے, اگر آپ کو مل سکے تو ضرور اپنے گھر میں رکھا کریں, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. اور ایک اور کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں ہیں, اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. اس میں وہ سارے مواقع انہوں نے آلموسٹ یعنی ٹرائی کیا ہے کہ وہ سارے واقع لکھیں جس کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں مسکرائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے کہ وہ کون سی باتیں کرتے جس پہ سب ہنسے یا خوش ہوں. اچھا, اب ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کی بات آتی ہے کہ کیسے رسول اللہ یعنی یہ بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ کس طریقے کا مذاق جو ہے وہ جائز ہے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال, کہ بے شک ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی. اینی ویز, فقالت, تو اس بندے نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, احملنی, مجھے سواری دیجئے. حملہ کہتے نا سوار ہونے کو, تو انہوں نے کہا مجھے سوار کیجئے, مجھے سواری دیجئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا حاملوک علی ولد ناقۃ, کہ بے شک میں تمہیں سوار کروں گا اونٹ کے بچے کے اوپر, یعنی اونٹ کا بچہ سواری کے طور پر دوں گا. اس نے کہا, قال وما اصنع بولد الناقہ, میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا. اس نے سمجھا کہ اونٹ کا بچہ دے رہے, چھوٹا بیبی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذاق کیا تھا ان کے ساتھ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ, تو کیا اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنتی ہے نا, یعنی ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو بڑا اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہوگا اور چھوٹا بچہ بھی بچہ ہوگا. تو یعنی اس نے سمجھا کہ بچہ دیں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اونٹ دینا تھا, لیکن اس کو کیا کہا, اونٹ کا بچہ, اونٹنی کا بچہ. تو بڑا اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو دیٹ واز کائنڈ آف اے جوک جس پہ سارے مسکرائے. اور اس بندے کو نہیں سمجھ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. جیسے کوئی عورت کہتی ہے نا, میرا بچہ آ رہا ہے, میرا بچہ آ رہا ہے, تو آپ کہتی ہے چلو کوئی بچہ آ رہا ہوگا چھوٹا. تو اتنی دیر میں کوئی 30 سال کا لڑکا آ جائے تو آپ کا استغفر اللہ, بچہ کہہ رہے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کوئی بچہ آ رہا ہے. تو بھائی عورت کا تو بچہ بچہ ہی ہے نا, چاہے وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے. تو ہارملیس جوکس, کسی کے نہ دل ٹوٹے نہ کچھ ہو, اور بات بھی ہو جائے اور مسکراہٹ بھی آ جائے. کبھی کبھی مزہ اچھا ہے, یہ دیکھ لیں, کبھی کبھی مزہ اچھا ہے. ہر وقت جو ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں نا, وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, بے چینی آ جاتی ہے لوگوں میں, ڈرنے لگ جاتے ہیں لوگ ہر چیز کو. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی نا کہ کچھ لوگ دکان پر گئے اور انہوں نے پوچھا گلاسز کی طرح, شیشے کے گلاس چاہیے. تو دکاندار نے گلاس الٹے کر کے رکھے تھے. تو ایک دوست گیا اور اس نے کہا, او یہ تو گلاس اوپر سے بند ہے, اور خوب ہنسے. اور دوسرے نے اٹھا کے کہا نیچے سے, او یہ تو نیچے سے ٹوٹے بھی ہوئے. اب جب آپ دیکھیں کہ آپ کس سچویشن میں, آپ کا کوئی جوک لینے کے لیے تیار ہے,
یا آپ کسی کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کسی کو اریٹیٹ کر رہے ہیں, بالکل سٹاپ کر دیں. سچویشن دیکھیں اور دوسرے بندے کا ٹیمپرمنٹ دیکھیں, کوئی آپ کے جوک کو لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں آپ دکاندار کے ساتھ جا کے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, وہ کہیں گے آؤٹ, یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. لائک دیز جوکس آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ جوک کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب سیریس بات کر رہے ہیں, کسی سے سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس طرح کی بات نہیں آپ کر سکتے. یہ جو بات ہے نا کہ کون آپ کے جوک کو لینے کے لیے تیار ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ایج کی تھی نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, جسم کی بھی بھاری تھی اور بڑی ایج کی تھی, بوڑھی تھی. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. تو رسول اور سامنے دلیا پڑا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا کہ سودا کھاؤ دلیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ, اصرار کیا کھاؤ. انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر آپ کے منہ پہ ہی لگے گا, پھر ہم آپ کے منہ پہ لگائیں گے, جیسے جوک میں نہیں کہتا انسان. اور حضرت عائشہ نے کیا کیا, حضرت عائشہ ماشاء اللہ انہوں نے پکڑ کے ایسے ہاتھ پہ لگا کے ان کے منہ پہ لگا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ سچویشن دو سوکھنے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا اب ہم دونوں کی باری ہے, چلو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکڑا اور حضرت سودا نے پکڑ کے دلیا حضرت عائشہ کے منہ پر لگایا, اور سارے مسکرائے اور بات ختم. What a beautiful way to handle this situation. کہ کسی بھی چیز کو ایک دم اس طرح خوشگوار بنا دینا. حضرت سودا بڑی تھی, حضرت عائشہ نے اگر ان کے منہ پہ لگا دیا, اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ کیا کیا آپ نے, میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ایسے کہتے تھے تو سچویشن کیا ہو جاتی, حضرت سودا ناراض ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ آف ہو جاتا, حضرت عائشہ کا جوک ضائع ہو جاتا. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضرت ایک دم اس سچویشن کو چینج کر دیا کہ چلو جی چلو شاباش, اب آپ ذرا عائشہ کے تو منہ پہ لگائے نا, اور سچویشن بھی ہینڈل ہو گئی اور مزاح بھی ہو گیا, اور دونوں نے اٹھ کے منہ دھو لیا, بس ختم قصہ. یعنی اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن کو ہینڈل کر لیا کرتے تھے. ایک اور دفعہ میں آپ کو پتا ہے نا, یہ میں بچوں کو کل بتا رہی تھی کہ کتنی پیارے طریقے سے کسی بھی چیز کو ہینڈل کرتے تھے, کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کھانے پکانے کی باری تھی, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کھانا آئے. تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کسی اور امہات المومنین میں سے کسی اور نے کھانا بھیج دیا, پیالے میں ڈال کے دے دیا کہ وہ کھانا شروع کر دیں. اس وقت گھر کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہمارے ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہیں 6 میل دور نہ کسی کو کسی کی آواز جائے, نہ پتا چلے کہ کسی کے گھر میں کون آیا ہوا کیا نہیں. اینی ویز وہ چیز بھیجی گئی, ایسے ہی کو انسیڈنس بھی ہو سکتا ہے, بھیج دیا. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آیا کھانا, تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بھی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سچویشن کیا ہو رہی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے صحابہ سے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی امی کو تھوڑی سی جیلسی لگ گئی ہے, چلیے عائشہ آپ اپنا کھانا لے آؤ. اب آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت اگر کوئی ایگو کا مارا ہوا, یعنی ہمارے ملکوں میں سے کسی ملک میں سے کوئی بندہ ہوتا تو کہتا کہ ہاؤ ڈیئر یو, you showed disrespect, you wasted the food, you embarrassed me in front of my friends, تم نے یہ کیا وہ کیا. اتنی سچویشن کڑی ہو جاتی کہ وہ مشکل. اور ایک دم کیا کہا, مسکرائے, آپ کی امی کو جیلسی لگی ہے, کوئی بات نہیں کھانا ہم کھا لیں گے. آرام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھایا, اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے کہا عائشہ جی کھانا پکائیں, ڈالیں, اور اپنا پیالہ آپ ادھر بھجوائیں. اب آپ کا پیالہ جائے گا. اس وقت کوئی ہماری جیسی ڈشز نہیں ہوتی تھی کہ ڈھیروں ڈھیر پیالے پڑے ہیں گھر میں, ایک ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں. برتن بڑے لمیٹڈ ہوتے تھے. تو اب کیا کیا, ایک دم اس سچویشن کو, اب ان کو پتا چل گیا کہ میرے ایکشن کا کوئی کانسیکوینس بھی ہوگا, اب مجھے اپنا پیالہ دینا پڑ رہا ہے.
اور ساری سچویشن ہینڈل ہو گئی اور ان کو سبق بھی ہو گیا اور بس ختم. یہ نہیں کہ مہینوں تک کسی بات کے تانے دینا. اس جتنا آپ کسی سچویشن کو سیریس کر کے غبارے کی طرح پھلانے کی کوشش کریں گے, وہ سچویشن اتنی ورس ہوتی جائے گی اور ٹھا کر کے پھٹے گی. اور جس معاملے کو آپ جتنا چھوٹا کرنا چاہیں کسی بھی سچویشن میں, تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. آپ مشکل کو بڑا نہ کریں, آپ اس کو ہلکا کر دیں. تو سبحان اللہ, اٹ از سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ اپنے پیارے, آپ نے جس وقت پلٹنا ہے نا, آپ کسی انسان کو نہ دیکھیں. کل شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ زندہ انسانوں میں سے مثال ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں کہ کون سا ایسا بندہ جو میری جیسی سچویشن میں ہے, اگر وہ اس قابل ہے کہ میں اس کو فالو کر سکتا ہوں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہے, تو بے شک رکھیں ایسا رول ماڈل. لیکن کم ہی ملے گی آپ کو ایسی مثال. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کو ہر چیز میں مل جائے گی. اچھا, اگلی حدیث کیا ہے؟ عن عوف بن مالک الاشجعی قال, سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال, انہوں نے کہا, اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک, کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا. اتیت, میں آیا. وہو فی قبۃ من ادم, وہ چمڑے کے قبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی گنبد کو کہتے ہیں نا ٹینٹ میں. اور آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ ان کی سکن کی وجہ سے نا, چمڑے کو کہتے ہیں نا. تو ادمن یعنی چمڑے کے قبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹینٹ میں. فسلمت, تو میں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. وقال ادخل, اور مجھے کہا کہ داخل ہو جاؤ, یعنی دیٹ واز اے کمانڈ کہ اندر داخل ہو جاؤ. اب قبہ اتنا چھوٹا تھا, وہ ٹینٹ اتنا چھوٹا تھا. اب سوچے نا جیسے گنبد صاحب ایسے وہ جو کی نوک سی اوپر سے ہوتی ہے. فقلت, تو میں نے کہا, اکلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورے کا پورا اندر انٹر ہو جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال کلو کا فدخلت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے کے پورے آ جاؤ, اور میں اندر چلا گیا. اب جگہ نہیں نہ ہوگی اس میں, تو ایسی بات ہو گئی کہ جس سے ایک دم لوگوں کو ہنسی آ گئی, یعنی مسکرا پڑے ہوں گے کہ یار رسول اللہ سے ابھی تو میں نے منہ اندر ڈالا ہے, تو اب کیا پورا کا پورا آ جاؤں؟ تو نے کہا ہاں پورے کا پورے آ جاؤ. تو ابھی تو ہم کو لگ رہا ہے نا کہ یہ بھی کیا جوک ہے, نہیں, لیکن کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے نا جس کے بیچ میں کوئی چھوٹی سی بات ایک دم آپ کو اسمائل دے دیتی ہے. تو یہ ایسی بات تھی جس سے ایک دم اسمائل کرنے پہ مسکراہٹ آ گئی. اچھا, اب ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہم دیکھتے ہیں واقعات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے مذاق کیے میں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہی تھی, تو انہوں نے اٹھا کے چلو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے پانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھا کے پانی ان کی طرف پھینک دیا اور نے کہا کہ یہ بدلہ ہے, یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے, یہ لو بدلہ, پر میں نے زیادتی نہیں کی تم پہ, یعنی کہ پورا تمہیں نے لا نہیں دیا, جیسے تم نے چھیٹا مارا ویسے میں نے بھی چھیٹا مار دیا. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی لکڑی کی شاخ سی نہیں جو ہوتی وہ پڑی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کو کی طرف پھینکی, تو ان کو لگی ہوگی, تو انہوں نے جب دیکھا کہ میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینکی, تو انہوں نے کہا کیا بدلہ لینے کی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, لیکن ایکسیڈنٹ کا بدلہ نہیں لے سکتے. کہ میں نے تمہیں جو مارا ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا, وہ میں نے جان کے ایسا نہیں مارا تھا کہ تمہیں اس کا بدلہ کوئی نہیں. تو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے انسان کو بڑی پیارا لگتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آپ باہر آئے اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو تھا وہ گیلا تھا, تو حضرت عائشہ نے جو کا آٹا نہیں ہوتا ڈرائی آٹا, جیسے آپ سوچیں آپ کا آٹا,
वो पकड़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे ऐसे मल दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या तुमने किया है? तो हज़रत आयशा ने कहा, आपने खुद ही तो बताया कि जौ का आटा अगर जिस्म पे मले तो जिस्म बड़ा अच्छा साफ हो जाता है, जैसे हम उपटन नहीं लगाते। तो रसूल सब मुस्कुरा पड़े कि इसने शरारत की है। तो फिर क्या किया, गए और गुस्ल करके और दोबारा आ गए। ये खुश मिजाजी की बातें होती हैं कि ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपको, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, अगर बहुत शोर है ना फिर बाकी सारों को भी आवाज आती है। अच्छा, वो वाकया आपको पता है हजरत अनस के भाई का, कि जब उनकी चिड़िया फौत हो गई थी और वो बहुत दुखी थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था उनको, या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, ए अबू उमैर, ये तुम्हारी चिड़िया ने तुम्हारे साथ क्या किया है? लेकिन इस अंदाज में बोला कि वो बच्चे थे जो वो खुश हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मेरी चिड़िया के बारे में पूछा है। हुँ? तो सुभान अल्लाह, आप देखें कि कौलन सदीदा, आपको ये पता चल रहा है कि कौलन सदीदा क्या होता है? सिचुएशन क्या है? आगे जो बात आपकी सुन रहा है उसकी एज क्या है? उसका इंटरेस्ट क्या है? तो जब आप बात करेंगे तो वो आपकी कौलन सदीदा होगी, वो बात सही होएगी। बहुत बूढ़े लोगों के साथ कोई गेम्स की बातें करना कौलन सदीदा नहीं होगी। बड़ों को क्या दिल चाहता है? कैसी बातें करनी? अच्छे अखलाक की बातें, कोई नेकी की बात, कोई उनके फ़ायदे की बात, हुँ? उनको वैसी बातें अच्छी लगती हैं। आप देखें कि उधर आपका कौलन सदीदा क्या होगा? बच्चों के साथ आपका कौलन सदीदा क्या होगा? बिज़नेस डील करते वक़्त कौलन सदीदा क्या होगा? और फिर मज़ाक करते वक़्त कौलन सदीदा क्या होगा? हमेशा इस चीज़ का, अब आप देखें कि आपको पता है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पानी का छींटा हज़रत आयशा ने मारा, तो अब एक औरत को पता है कि कौलन सदीदा मेरे हस्बैंड के साथ क्या है, अगर मैंने छींटा मारा तो वो कुछ और ही मारेगा। कुछ आदमी होते हैं ना कि वो तो बंदे मारने पर उतर आते हैं। तो आप कहें नहीं जी, हदीस मैंने सुनी थी, अब मैं अपने हस्बैंड के मुँह के ऊपर भी ये पानी का छींटा मारूँगी। और जिसका हस्बैंड ये बर्दाश्त ही नहीं करता, उसका टेम्परामेंट ही नहीं है मज़ाक वाला, वो इस चीज़ को नहीं कर सकेगा, ले सकेगा, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। यहाँ पर हम वो पर्सनैलिटी देख रहे हैं जो इतनी वो ईज़ी टू गो विद है। I'm so glad you're pointing that out. बिकॉज़ समटाइम्स यू नो वो हदीस है ना कि उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करे जो औरत रात को उठती है या जो मर्द रात को उठता है ज़ौज, और अपने साथी को उठाता है और जब वो नहीं उठता तो उसके मुँह पे छींटा मारता है। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम! आज किसी आदमी के मुँह पे ऐसे आधी रात को छींटा मारे पानी का, तो वो उठ के तो फिर कुछ और ही मारेगा। तो यानी देखें तो सही कि आपका इतना रिलैक्स्ड रिलेशनशिप है कि दूसरा आपके मज़ाक को ले सकता है, तो फिर वो मज़ाक करे। वरना नहीं लेता तो फिर आप कुछ और तरीका सोचें कि जिसकी वजह से कोई मुस्कुरा दे। और ये जो हक बात जो है ना, वो आप मज़ाक में भी नहीं छोड़ेंगी और सीरियस मैटर्स में भी नहीं छोड़ेंगी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 3 चीज़ें निजात वाली हैं और 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं। निजात वाली चीज़ें क्या हैं? अल्लाह का डर, छुपकर भी और एलानिया भी। आप अकेले बैठे हैं या आप लोगों के बीच में हैं, आप अल्लाह से डरते हैं। ये एक बात निजात वाली है। ठीक है? हक बात कहना खुशी के वक़्त भी और गुस्से के वक़्त भी। ये निजात वाली बात है कि आप हक बात के अलावा कोई बात मुँह से नहीं निकालते, चाहे आप बहुत खुश हैं और चाहे आप गुस्से में। और एतदाल, दौलतमंदी में एतदाल इख्तियार करना, चाहे आप फ़कीर हो और चाहे आप बहुत अमीर हो। आप दरमियाना रवि इख्तियार करते हैं। तो ये निजात की चीज़ें हैं, दुनिया और आखिरत में बंदे के लिए निजात का सबब बनती हैं। और हलाक कर देने वाली कौन-सी चीज़ें हैं? यानी इधर से आपको आपके चैप्टर के मुताबिक एक बात मिली है कि क्या? हक बात कहना, खुशी में भी और गुस्से में भी। ओके, 1 सेकंड जस्ट
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا ہم بات کر رہے تھے کہ حق بات کہنا رضامندی میں بھی اور غصے میں بھی. تو جس بندے کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا وہ نجات پا جاتا ہے. اچھا میں پوری حدیث آپ کو پھر بھی سنا دوں گی. اور ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ ایسی خواہش جس کے پیچھے لگ جائے بندہ، بس اس خواہش کو اپنا گول اور اپنا مقصد حیات بنا لے. اور ہرس کی پیروی کرنا یعنی بہت گریڈی ہو جانا. اور خود پسندی کہ اپنے آپ کو عجب کہتے ہیں نا خود پسندی کو، کہ یو جسٹ لائک اینڈ لو یور سیلف، دیٹس اٹ. جیسے وہ کسی بچے نے کہا تھا نا آئی ایم مائی اون رول ماڈل، آئی لو مائی سیلف، ہے نا. تو یہ چیزیں. اچھا اور کون سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت آئی اور اپنے ہسبینڈ کی باتیں بتانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اس طرف سے جو مشکل وقت ہو اس سے ہٹاتے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اچھا تمہارا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو وہ اپنا مسئلہ بھول بھال کے کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں نہیں میرے شوہر کی آنکھوں میں تو کوئی بھی داغ نہیں ہے، یعنی میری شوہر کی آنکھیں تو ایبدار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس نے جوک سمجھا نہیں. ہر ایک بندے کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے یہ جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے. تو لیکن ایسا کرتے تھے جس کی وجہ سے دوسرا بندہ ایک دم اپنی مشکل بھول کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سے، وہ ینگ لڑکے تھے، نیولی میرڈ تھے، اونٹ ان کا تنگ کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے اونٹ کو سلو کر کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے اور ان سے باتیں شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ ایک دم اپنا وہ بھول کے وہ جو اریٹیٹ ہو رہے تھے اپنے اونٹ سے. اور بندہ اور ہی ڈپریس ہوتا جاتا ہے نا جب مشکلیں زندگی میں بھی ہوں اور پھر آپ کی سواری بھی آپ کو تنگ کر رہی ہو. جن لوگوں کی گاڑیاں خدا نہ خواستہ تنگ کرتی ہیں ان کو پتہ ہے بند ہو جائے چلے ہی نہ، کبھی ایک خرابی کبھی دوسری. تو وہ اس مشکل میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ان سے باتیں پوچھنا شروع کر دی تو وہ بھول بھال کے اور اپنی باتیں کرنے لگ گئے اور ان کے مسائل کا حل بھی ان کو پتہ لگنے لگ گیا. تو یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک دفعہ کسی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھلا تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی؟ اور وہ سوچنے لگا میرے ماموں کی بہن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں ہاں تم اپنی ماں کو بھول گئے ہو، یعنی تمہاری ماں بھی تو تمہارے ماموں کی بہن ہی ہے نا، سب سے پہلا خیال تو اپنی ماں کا آنا چاہیے تھا. There's such beautiful ways of doing harmless jokes. لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ جوکس کا نام لیں تو آپ کے ذہن میں لائک شوز ڈرٹی لینگویج، ڈرٹی جوکس، ڈرٹی ورڈز. یعنی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مذاق کے لیے جھوٹ، گالی گلوچ، لوگوں کی نقل اتارنا. ضروری تو نہیں کہ ہر بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی نقل اتاری جائے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلو کر کے دکھاؤ جیسے میں کرتی ہوں، لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کی نقلیں اتاریں. تو آج کل تو ایسا ہی ہو گیا کہ مذاق کا مطلب ہی بدل لیا لوگوں نے اور اس کو کسی اور ہی ڈگر پر چلا رہے ہیں، جبکہ جو پسندیدہ یا الاؤڈ جوکس ہیں وہ بھی شریعت کی حدود کے اندر ہی آتی ہیں کہ آپ ڈونٹ لائی، ڈونٹ ہرٹ ادر پیپل، اور جوکس ایسے کرو جو مسکراہٹ تو دیں لیکن دل کو تکلیف نہ دیں. چلے آپ میں سے کوئی اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہے تو کریں. جی میم جزاک اللہ خیر. مجھے کافی یعنی آج کے جو سٹوریز ہیں ان کا زیادہ مزہ آیا اور سیکھنے کو ملا. میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرمایا ہے قولوا قولا سدیدا، تو مزاح کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی
جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور اگر ہم ٹیڑھی میڑھی کر کے کرتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ صحیح سے کنوے نہیں کر پاتے، یا پھر جو دل میں ہوتا ہے زبان پہ اس کے الٹ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم کلیئر نہیں ہوتے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا بھی ظاہر سی بات ہے آپ کی بات صحیح سے سمجھ نہیں پایا، اور دل میں آپ نے بھی رکھی جو اصل بات تھی، تو وہ جب بعد میں آپ نے بھی جیسے کہا کہ وہ پھر اندر ہی اندر انسان کے پکتی رہتی ہے، تو وہ جب بعد میں نکلتی ہے تو وہ کسی اور ہی شکل میں نکل ایک لاوا سا پھوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے، یعنی اس کے ایک جملے کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں کہ سیدھی بات کر دی جائے اسی ٹائم پہ۔ اگر آپ کو کچھ برا لگ گیا ہے وہ بھی بتا دو، اور اگر آپ کو نہیں صحیح یعنی کچھ نہیں سمجھ نہیں آئی وہ بھی اسی ٹائم بتا دو۔ یہ میں نے بھی اپنے لائف میں بھی نوٹ کیا کہ پہلے میں ایسے کر جاتی تھی، اور ابھی تک کہیں نہ کہیں ایسے ہو جاتا ہے کہ somebody has said something to me, something bad maybe، تو اس ٹائم پہ میں ہضم کر جاؤں گی، اس کو پی جاؤں گی اور جواب نہیں دوں گی، یا اکثر ایسے ہوتا ہے آپ بلینک بھی ہو جاتے ہو، نہیں سمجھ آتا۔ بٹ یہ ہے نا کہ یا تو پھر آپ بعد میں اس پہ کڑو نا تو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں بعد میں اس کو سوچتی رہتی تھی، اور وہ جب پائل اپ ہو کے 3-4 دفعہ اور فار ایگزامپل ایسے انسیڈنٹس ہو گئے، تو پائل اپ ہو کے جب وہ نکلتا تھا تو پھر وہ اس شکل میں کہ اگلے کو تو ہوش بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اتنا برا بھی لگ گیا۔ تو مجھے پھر حکمت سمجھ آئی اس ایک آیت کی کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، بعد میں جو آپ نے بولنا ہے تو وہی آپ اس ٹائم پہ بول دو۔ وائی سو مچ فیئر، اور کیوں ہم اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسپیکٹ، آپ کی ڈگنیٹی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی یا کوئی چیز نہیں بھی پسند آ رہی، تو آپ آگے سے بتا رہے ہو without having any fear that people will judge me or anything, so people will respect you for that۔ تو سیم مزاح میں بھی یہی ہے کہ کوئی کسی کا مذاق برا لگ گیا، یا اگر آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے تو اکثر لوگ مذاق بھی ٹیڑھا میڑھا کر کے طنز بیسکلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ سب سے پہلے آیت جو اس میں ہم چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ قولوا قولا سدیدا والی کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں دبی دبی کوئی انسلٹ نہ شامل ہو، بلکہ بالکل بالکل۔ جیسے ایک قافلہ تھا نا، اور اس نے پڑاؤ ڈالا، جی تو جی ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو اس کے ساتھی نے نا ہنسی مذاق میں اس نے مذاق کا سوچا، اور اس نے اس کا رسہ جو ہے نا وہ چھپا دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ عربیوں کی رسیاں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اونٹ کو باندھنا ہوتا ہے، اپنے سامان کو باندھنا ہوتا ہے، 2-4 چیزیں ان کے سامان میں ہوتی تھیں، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ ان کی رسی ہوتی تھی، وہ مضبوط رسی۔ اس نے وہ اٹھا کے چھپا دی جب وہ سویا ہوا تھا۔ وہ اٹھا تو اتنا گھبرایا، اور یہ مسکرا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مضطرب کر دے، یہ کوئی جوک نہیں ہے، ڈونٹ ڈو دس۔ جو دوسرے بندے کو تکلیف دے وہ آپ کا جوک نہیں ہے، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ ایک اور واقعے میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک آدمی کو سواری پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، جیسے وہ سلیپی ہو گیا، تو اس کے ساتھی نے موقع پا کے کہ جب یہ سوتا ہے ابھی ٹھہرو، اب کی دفعہ جب یہ جھٹکا لے گا نا تو میں اس کا تیر نکال لوں گا، تو اس نے اس کا تیر نکال لیا۔ وہ آدمی جب اس کو ایک دم جھٹکا لگا، اور کہ اس کو پتا چلا کہ میرے تیروں کو کوئی ٹچ کر رہا ہے، تو اس کو ایک دم نا جیسے شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ڈر کے جاگا۔ جیسے دشمن سے آپ آدھی نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ایک دم ڈر لگ جاتا ہے نا، انسٹیڈ کہ آپ سمجھیں کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کرے، آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آ کے اچانک آپ کو کہے بہو دروازے کے پیچھے کھڑا، اور آپ جا رہے ہیں اپنے دھیان میں، تو آپ کتنی زور سے چیخ مارتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نیور ایور ڈو دیٹ اگین۔ یہ آپ نے مذاق نہیں کیا، میرا دل جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ڈونٹ ڈو دس ٹو می۔ یا کوئی سویا ہو اور اس کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ شادی تھی گھر میں، تو سارے سوئے ہوئے تھے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، سارے مردانہ ایک جگہ سوئے ہیں، ساری زنا،
انہوں نے کیا کیا, صبح ہی صبح لے کے اور وہ بلیک کلر اور سب کی مونچھیں بنا دی, تو سب کی. اور جب وہ اٹھے ہیں تو یعنی اب آپ سوچ لیں کہ کون سی عورت اس جوک کو لے سکتی ہے, جسٹ امیجن کون سی لے سکتی ہے, کون سی نہیں, کون سی مسکرائے گی اور کون سی نہیں. تو ڈر جاتا ہے نا انسان کو اسی چیز پہ. اب کیا ہوا کہ یہ جس کا تیر نکالا تھا وہ ڈر کر اٹھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان کو پریشان کرے. اچھا, میرے ساتھ کیا ہوا ایک دفعہ کہ کسی کے گھر ہم مہمان گئے ہوئے تھے. اب جو میرے ساتھ وہ میری رشتہ دار ہی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور خوش رکھے, بہت ہی اچھی بندی, لیکن she was laughing at me and she wasn't telling me کہ کیا مسئلہ ہے. اب میں اپنے منہ کے اوپر کبھی ہاتھ, وہ میرے چہرے کو دیکھے اور ہنستی جائے, اور میں اب لٹرلی, کیونکہ ہم کسی اور کے گھر میں تھے اور مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, میں نے کہہ رہی چلو بتا تو کیا ہے, کس وجہ سے ہنس رہی ہو. اب ظاہر ہے سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میں پریشان ہوں اور وہ ہنستی جا رہی ہے, and she is looking at me, there is no other reason for laughter. جب میں تنگ آ گئی کہ میں نے ان سے ایک دو دفعہ پوچھا اور نہیں بتایا, تو پھر میں چپ کر گئی. میں نے کہا واٹ ایور, اور پھر وہ چپ کری اور انہوں نے کہا آپ کا وہ جو یہ جو آپ کا بلشن کا برش نہیں ہوتا, اس برش کا ایک بال یہاں پر لگا ہے. I said what, so what's the big deal, یعنی آپ مجھے اسی وقت بتا دیتی, میں ہٹا دیتی. یہ بھی کوئی ایسی ہنسنے کی بات ہے, یعنی اٹ واز ہرٹفل کہ اس سچویشن میں اگر تو میں اکیلی ہوتی اور وہ ہوتی اور وہ 10,000 سال ہنستی رہتی تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. لیکن ایسے وقت میں جبکہ بہت سارے لوگ آس پاس اور بھی بیٹھے ہیں اور آپ صرف آپ ایک بندے کو ٹارگیٹ کر کے ہنس رہے ہو, تو پھر وہ برا لگا. ایون تو کہ اب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں واٹ ایور. لیکن اس وقت میری جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اور بندہ ینگ ہوتا ہے تو اس کو یہ باتیں بہت کھلتی ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو دوسرا بندہ مذاق لے سکتا ہے صرف آپ وہ مذاق کریں, اس سے بڑھ کر نہیں. اچھا, اور کچھ مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے تھی, انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے یاد آتی جاتی میں ہاں, جیسے ایک نابینا بڑھیا جو آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ روئی اور وہ پلٹی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ جوان ہو کے جائیں گی. یہ اس میں اتنا ٹائم نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ رو دھو کے تو حشر نشر ان کا نکل جاتا. وہ جیسے انہوں نے کہا کیا, اور وہ رونے شروع ہوئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو جوان ہو کر جائیں گی, آپ نے کیوں بوڑھا ہو کے جانا ہے. یعنی انہوں نے یہی سوچا ہوگا نا کہ میں ادھر بھی جا کے بوڑھی رہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کر دیا کہ نہیں جی آپ. اور ایک دفعہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے اور سب کھجوریں کھا رہے تھے, تو سب صحابہ نے کیا شرارت کی, پیس آن کرتے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی کے آگے, پیس آن کرتے تھے, خود کھاتے تھے اور گٹھلیاں آگے, اور حضرت علی کسی سے باتیں کر رہے تھے, ان کو نہیں پتا چلا. اور جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھتے ہیں کس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے ایک دم ہوش کیا کہ, اور اپنے آگے دیکھا تو گٹھلیوں کا ڈھیر. انہوں نے کہا یہ کیا ہے. تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے بہت سمارٹ تھے, یا پتہ ہے آپ کو, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی تو سب نے ہے, لیکن میرے میں اور ان میں فرق یہ, انہوں نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں کھجوروں کے ساتھ, میں نے تو کم از کم گٹھلیاں چھوڑ دی. such a beautiful way of doing مزاح. اور ایک کامنس بھی نظر آ رہی ہے نا کہ آپ کے اندر کامنس ہے, اس لیے آپ ہر چیز کو لائٹر اس میں لے رہے ہو. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ جتنا آپ ظاہر اسپرچولی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر پھر ایک لیول کا ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے, اور آپ چیزوں کو جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ نہیں برداشت کر پاتے مذاق کرنے کو بھی اور اس کو سہنے کو بھی کہ ان کے ساتھ کیا جائے, تو اچھی بات ہوتی ہے لائٹر کانورسیشن. اچھا, اب یہ میں نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی مذاق کر رہا ہے آپ سے تو آپ اریٹیٹ نہ ہو. یہ اس سے پتا چلتا ہے تجربے سے. اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ رکے گا نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ رکے گا نہیں اور وہ مذاق کرے گا, تو you become a part of that. اچھا, تو اگر تو آپ کو بری بات لگ رہی ہے نا اور آپ ان کے ساتھ ہو جاتے ہو اور آپ ہنسی پہ ہنستے ہو تو وہ رک جاتے ہیں.
right. اور اگر آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہو نا تو ان کو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا اب مزہ آیا نا, اگلی دفعہ اگلی مجلس میں بھی اس کو اسی پوائنٹ کے ساتھ اریٹیٹ کریں گے. جب ہمیں اس کو پرووک کرنا ہوگا کہ اس کو غصہ چڑھائیں یا وہ تو یہ والا پوائنٹ یوز کریں گے. سو کبھی بھی دوسروں کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ کنٹرول نہیں دینا چاہیے کہ اپنی ویکنیس ان کے ہاتھ میں دے دیں اور کہیں کہ چلو اب پلے وتھ می. نو, آپ اگر کوئی کہتا ہے یہ بات ہے کہ ہاں صحیح, ویری گڈ, اچھا پوائنٹ نکالا ہے, چلو میں نے بھی سوچنا ہے اس کے بارے میں. you destroy that tons with that kind of reaction. وہ ان کو پتا چل جاتا ہے او یہ تو اس چیز سے اریٹیٹ نہیں ہوتی, کوئی فائدہ ہی نہیں یہ بات کرنے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو باتوں کو پکڑ لیتے ہیں, اور حدیث ہے نا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بال کی کھال کھینچتے, ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑنے پہ نہیں آتے. تو پھر دوسرا بندہ جس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو حکمت کے ساتھ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹیکل کیسے کروں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ اس بات کو کر دو, آپ کو ہو مجھے یاد ہے آپ نے یہ کیا تھا, یہ کہا تھا. چلیں اب یعنی when you take it easily, the next person is not going to use that trick anymore on you. Yeah, that's a very wise advice, کیونکہ ہوتا ہے واقعی میں سے لوگ پھر دیکھ لیتے ہیں نا کہ آپ کو کیا چیز پنچ کری ہے, تو وہ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. اور کبھی اگر جو کریں جو مطلب ایسا ہو جو بہت تکلیف دینے والا نہ ہو تو لے لیں جوک کو. ہاں, کوئی ہنس رہا ہے آپ پہ تو آپ خود بھی ہنس لو اپنے اوپر. Don't do that to the level کہ yeah, don't do that to the level کہ other person feels comfortable disrespecting. مطلب there's a fine line. بالکل لے لینا چاہیے کبھی کبھی, کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن پتہ میں ایک سچ بات بتاؤں, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اور قسم کی دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں جو آپ کو اتنا ریلیکس کر دیتی ہے, جس میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے عزت بے عزتی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. No matter what people are going to say, if Allah subhanahu wa ta'ala has given you respect, nobody can destroy that. And if Allah decide otherwise, na'udhu billah, تو پھر کوئی بچانے والا نہیں. So you trust Allah subhanahu wa ta'ala. آپ یقین کرو کہ ہر جگہ پہ اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ, اگر آپ چپ بیٹھے ہیں نا, کوئی دوسرا اس چیز کو ٹیکل کر لے گا. کوئی دوسرا آپ کے اس کی میرے خیال سے ہم سب کو بڑی ایک بیٹل ہے یا ایک فکر ہوتی ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے. لائک اٹ ہیپنس کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ عزت بے عزتی کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے چھوٹے معاملوں میں بھی اور بڑے میٹرز میں بھی, کہ اچھا یہ ہو گیا ہے تو لوگوں کی یہ اوپینین, اسی میں ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. آدھی سوچیں تو اسی میں پتہ کیا, اگر کسی جگہ پہ کوئی انسٹنس ہو گیا نا, جیسے آپ میں نے اپنی جوانی کا بتایا کہ اس وقت میں میری نئی شادی ہوئی تھی اور مجھے تو اس کے بعد مجھے وہ چیز بادر کی بعد میں بھی, حالانکہ وہ ادھر ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی. what, بس ڈن, ختم. بٹ یہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ایموشنز, یور فیلنگز آن سچ تھنگز which have no value. آپ نے اپنے ویلیوبل ایموشنز اس میں انویسٹ نہیں کرنے. You get done with it and move on with your life. تو کیا میں آپ کو ایک بات بتانے لگی تھی, بھول گئی مجھے, اتنے مزے کی اسی پوائنٹ کے اوپر کہ آپ بس اپنی زندگی کو ایسے سوچیں کہ میں نے اپنے ایموشنز کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے. وہ بہت بہت ویلیوبل چیز ہے. یہ اونلی قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہاں مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ جب بھی الہدا جانا ہوتا ہے نا, تو میں نے گھر میں سارے کام کر کے جانے ہوتے ہیں تاکہ میرے اوپر کوئی بات نہ آئے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور میں کلاس میں گئی تھی. یہ میری اسٹرگل شروع سے ہے, کیونکہ مجھے اپنے گھر کی ذمہ داریاں اگر میں نے اپنی پسند کا کام کرنا ہے پڑھائی, تو پھر مجھے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کی پوری ختم کر کے جانی ہے, میں نے کام پورا کرنا ہے.
تو جب میں نکلتی ہوں نا تو میں بہت ہابڑ تابڑ میں نکلتی ہوں. کبھی اگر دیر ہو جائے, کوئی آخری کام کرنا ہو, برتنوں کو صحیح کرنا ہو یا کچھ, اینی ویز میں الوداع پہنچی اور میں بالکل استاذہ کے سامنے نیچے جو بینچ ہوتا ہے نا اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہوں کہ زمین کے اوپر. پڑھتے پڑھتے نا اچانک اب استاذہ بات کر رہی ہیں اور میں نے کہا, تو استاذہ نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں اپنا ابایا الٹا پہن کر آئی ہوں. ابایا میرا الٹا تھا اور میں لکھ رہی تھی نا, تو میرے منہ سے ایک دم ایسی آواز نکلی کہ استاذہ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی ابایا الٹا پہنی ہوئی. تو ان کو اتنی ہنسی آئی اور وہ مسکرائی. تو وہ جو میری پیچھے بیٹھی ہوئی میری فرینڈ تھی, اس نے کہا ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا تھا, تم نے خود ہی بتا دیا. میں نے کہا تو کیا ہوا, اچھا ہوا تھوڑا ساروں نے مسکرا لیا, اس میں کوئی بے عزتی کی تو بات نہیں ہے نا. It was a fun thing for me. لیکن اگر یہ کام تھوڑے زمانے پہلے ہوا ہوتا تو یہ میں کہتی او مائی گاڈ embarrassment, الٹا پہن کے چلے گی, اوئے ہوئے یہ کیا کی وہ. یعنی قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا, یعنی وہ آپ کو بے نیازی بھی عطا کر رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. یعنی زیادہ only you're concerned about what Allah thinks about you. It's difficult, it's a difficult journey, but آہستہ آہستہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور اللہ کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے. تو پھر تبھی آپ اس کو لائٹ لے لیا نا اپنے, ورنہ تو نہیں سوچنا چاہیے نا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. اگر یہ کوئی میں فوت تو نہیں نہ ہو گئی یا کوئی کیا مسئلہ ہے, سیدھا کر لیں گے, ابھی الٹا پہنا سیدھا کر لیں گے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑی ڈس ریسپیکٹ ہو جاتی ہے. وہ پھر سوچتے رہتے ہیں اللہ یہ ایسا کیوں ہوا, میں نے کیوں نہیں کیا, اور وہ اپنے ایموشنز کو ادھر انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر زیرو ریزلٹ ہے بلکہ مائنس. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ایموشنز کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں اور خوش رہیں. خوش رہیں. آپ کے آس پاس کے حالات جو ہے نا, وہ میں سچ بتا رہی ہوں کہ وہ اسی طرح رہتے ہیں. یہ استاذہ نے مجھے ایک دفعہ بہت پیاری نصیحت کی تھی. آئی ریئلی ریئلی ویلیو دیٹ ایڈوائس. میں بہت مشکل میں تھی کسی میں, اور میں نے ان سے شیئر کیا اور میں نے کہا دیکھیں استاذہ میں بہت مشکل, آپ نے دعا کرنی. انہوں نے کہا دیکھو صبر کرو, تسلی رکھو. تھوڑی عرصے کے بعد آپ یہ دیکھو گی کہ سچویشن, اگر تم نے صبر کیا اور اللہ کو ٹرسٹ کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد سچویشن وہی ہوگی لیکن تم کام ڈاؤن ہو جاؤ گی. یعنی دیر از نو ادر وے آف ٹیکلنگ دس سچویشن ادر دین صبر. آپ کو یہ پتا چلے گا, یہ جو ابھی تم بڑی جزا فضا کر رہی ہو نا اور بڑی بے چین ہو رہی ہو, اگر یہ ویسے ہی رہے گی اور تھوڑی عرصے کے بعد تم جزا فضا کر کے تم نے صبر کرنا ہے تو تم ابھی صبر کر جاؤ اور معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو تسلی رہے گی آپ کی. ڈونٹ ڈو دس کہ ایک شور ڈال دیا اور پھر سچویشن وہی ہے اور آپ کا مزاج بدل گیا. اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سچویشن نہیں بدل رہی اور مجھے صبر کرنا پڑے گا, تو بعد میں جو کرنا ہے تو ابھی کرو. That was really beautiful. سچی واقعی ایسا ہوتا ہے. اچھا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کسی کوئی خاتون تھی اور اس نے مجھ سے شیئر کیا, اب یہ ہمارے مزاج سے اٹھ کے کدھر چلی گئی بات, لیکن anyways these are the things that change us, that bring change within ourselves. کہ اس عورت کی بچی بہت خراب ہو گئی, نعوذ باللہ, بہت اچھی گھر کی بچی تھی, بہت خراب ہو گئی اور وہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کہاں جا رہی ہے. یہ ریسنٹلی کسی نے شیئر کیا, اور وہ اس کو واچ کرتی تھی, اس گاڑی کے پیچھے جاتی تھی جس گاڑی میں وہ بچی جا رہی ہوتی تھی, لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتی تھی, اور یہ اور وہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا, یعنی وہ ایسا وقت تھا جس میں ماں باپ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں, مار کٹائی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی تھا. اینی ویز اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہوتی رہی میرے ساتھ باتیں, اور تھوڑے عرصے کے بعد ماں باپ کام ڈاؤن ہو گئے. وہ وہی سچویشن تھی, بچی جا رہی تھی اور کر رہی تھی, لیکن وہ اس طرح سے اس کی فکر نہیں کر رہے تھے. یعنی انویسٹیگیشن کرتے تھے لیکن ان کے مزاجوں میں وہ بے چینی نہیں تھی جو پہلے تھی. تو زندگی میں نا کبھی ابھی بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں,
لیکن مزاج میں وہ بے چینی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو ایک دم شوق کا وقت تھا نا, اور وہ جو ریسٹلیسنس. ہاں وہ حالات وہی تھے, لیکن اب انہوں نے کہا واٹ ایور, ہم تو روک نہیں سکتے. یہ چیز سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر اینڈ شوق لگنے پہ ہوتا ہے. یو فوراً کے فوراً یو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. آپ اپنی کوشش سے پہلے بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ I can't handle this, this is too much for me, it is a shock for me. yes, سب چیزیں وہی ہیں. ہاں جی, اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ بچوں کو پکڑ سکتے ہیں, نہ ان کو روک سکتے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہی اس کے دل کے اندر اپنا تقوی ڈال دیں, اس کے دل کے اندر اس چیز کا نفرت ڈالیں جو یہ عمل کر رہی ہے. وہیں سے اگر یہ شروع کر دیں نا تو سچویشن زیادہ جلدی بہتر ہو جاتی ہے. اور یہ ہم نے صبر کے چیپٹر میں پڑھا بھی تھا نا کہ when you try, یعنی جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ صبر دے بھی دے گا. تو ہم نے بس اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھانا ہوتا ہے, یعنی پیشنس اپنے اندر لے کے آئیں گے تو باقی کا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, سچ میں بتا رہی ہوں. جب آپ صبر کرنا چاہیں نا تو اللہ آپ کو صبر دے دیتے ہیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, میری بھابھی کے بہنوئی ہیں, اور ینگ بندہ ان ہز ارلی 40s, اینڈ ان کو اب وہ پیلیٹیو اس میں کیئر میں چلے گئے. ان کا کینسر ہوا, اور ان کا بہت دفعہ ان کو وہ بھی کیا گیا, ان کے آپریشن ہوئے اور سب کچھ ریموو کرنے کے لیے. بٹ آپ یقین کریں, آپ یقین کرو, ہم جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, 2 باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ, بس یہی. آپ ان سے پوچھے آپ کیسے, الحمدللہ, انگلی اٹھا کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. شاید بھائی آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت فریش لگے ماشاء اللہ. اور وہ جو نرسز اور جو ڈاکٹرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہی از ان سو مچ پین کہ ہم اس چیز کو نہیں پتا, کیونکہ ان کی اتنی زیادہ وہ ہوئی ہے, وہ کیا ہوتی ہے ان کی کیمو, اور آپریشنز بھی اتنی دفعہ ان کے اسکل کو کھول کے, اور ان کا آپریشن ہوئے تھے 2 دفعہ, اور پھر اس کے ریموو کرنے کے لیے, اور پھر ان کی باڈی میں اب پھیلا ہوا ہے ان کی ڈفرینٹ جگہوں پر. یقین کریں کہ ہی ڈز ناٹ سے اینی تھنگ ادر دین الحمدللہ. کتنے لوگ ان کے پاس گئے ہیں نا, اور وہ آتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیسا صبر ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ اتنا بھاگ دوڑ والا بندہ. ہی واز سو ہیلپ فل. جب ہم کینیڈا میں آئے تو ہی واز دا ون ہو ٹوک اس ٹو آل دا شاپس. یہ گروسری کی شاپ ہے, یہ فرنیچر کی شاپ ہے, اپنے گھر میں ہم کو رکھا 3 دن. ہمارے کو سائنر تھے ہمارے اپارٹمنٹ کے لیے, کوئی بھی نہیں کو سائن کرتا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہو جائے گی نا کہ اگر یہ نہیں دیں گے کرایہ تو پھر ہمارے سر پر آئے گا, یہ جو کچھ بھی. He did everything for us. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ, سب لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ملتے تھے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اور ابھی تک اب وہ یعنی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو گھر لے جائیں, تو ایسے پھر. مگر سبحان اللہ, اگر آپ ان کے پاس جائیں اور بیٹھیں اور ان سے بات نہیں ہوتی, ان کا جو نا کھانا بھی اب ان کے لیے مشکل ہو گیا, پانی بھی وہ ان کو تھک کر کے تھکنر ڈال کے دیتے ہیں, وہ نہیں کھا سکتے, پر ہی سیز الحمدللہ. اچھا, میں پاس جا کے بیٹھی اور میں نے کہا شاید بھائی آپ کو دم کر دوں, تو انہوں نے کہا جی. اور آپ یقین کرو گی کہ جب میں پڑھ رہی تھی سورۃ الفاتحہ اور آمن الرسول, he recited the whole thing with me. پوری کی پوری. اب اور بات کوئی نہیں کرنی, لیکن وہ پڑھیں گی. اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے وہ آیتیں پڑھ کے اور اللہ اکبر اور السلام علیکم, یعنی اتنے پین میں ہوتے ہیں اور اتنی میڈیکیشن میں ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی دوران, اور وہ سلام پھیرے تھے. سبحان اللہ, he seems like a chosen one. جو اپنے آپ اور وہ ان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ اس نے دیکھ لیا کہ نمازوں کا ٹائم جو ہے نا, اس نے کیلکولیٹ کر لیا کہ اس کی جو ورکر آتی ہے وہ کس ٹائم پر آتی ہے, وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی ٹائم ہوتا ہے اپنی بے ہوشی میں نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا صحیح. سبحان اللہ.
صبر شکر اس حالت میں بھی کہ جب ایک ٹائم پہ اتنی بلیسنگس تھی اور پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے، تو واقعی یہی ہوتا ہے امتحان پورا اترنا بھی، کہ انسان نہ کرے، کمپلینٹس نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو پھر بھی الحمدللہ. یہ بھی نہیں کہ صبر ایک درجہ ہوتا ہے نا، صبر ایک ہے شکر، وہ شکر کا درجہ ان کا نظر آ رہا ہے. اللہ ہمیں تو بھی تو یہ جو ہے نا بیلنسڈ لائف کے، اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں نا، کہ ان کی تکلیفیں دیکھتا ہے بندہ کہ کس طرح سے، جب آپ کرنا چاہتے ہیں فالو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کروا دیتا ہے. جو چیپٹر آج آپ نے پڑھا نا، اگر آپ نے یہ باتیں پلے سے باندھ لی نا کہ کیسے کا مذاق جائز ہے، آپ کے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر محفل میں جا کے تو ان کو انٹرٹین کرنا ہے. چاہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے آپ نقلیں اتارے ہیں، چاہے آپ ہرٹ فل باتیں کریں، لیکن آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا اور کسی کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کو لوگوں کے مزے کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا کہ آپ اس مزے میں زیادتیاں کر جائیں. تو یہ اپنے پلو سے باندھ لی کہ اگر مجھے اچھی بات کوئی ملتی ہے تو میں کہوں گی، ورنہ میں چپ کر کے بیٹھوں گی، کوئی اور کرے مذاق جس کو آتا ہے. اگر مجھے نہیں آتا تو میں نہیں کروں گی. رائٹ. یعنی کبھی کبھار فٹ ان ہونے کے لیے بھی ہم لوگ ہیں بھی بس ہاں، شکر کبھی کبھی کہ اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں لوگ، ہماری طرف بھی دیکھیں کہ چلو ہماری طرف نظریں آئیں گی، پتہ تو چلے گا کہ سوٹ کا ایک پہنا ہے. تو نہیں نہیں نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ، بیکاز ایک اور بڑی ٹربل میں انسان پڑ جاتا ہے نا. آج پتہ ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا پر خیر، آپ نے اتنا کنورسیشن کا بھی کافی لرن کیا ہم نے اس سے بھی. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملتے ہیں. انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، دعا پڑھتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے اور ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی بہترین اخلاق ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہم چلتے پھرتے قرآن ہوں، اور ہم اسلام کے ایمبیسڈر ہوں، اور ہم کسی کو تنگ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہر ایک کی طرف خیر کا پیغام لے جانے والے ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.